بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے ہیں۔ کوئی رزق کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی صحت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی قرض سے نجات کے لیے، اور کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں اتنی دعائیں کرتا ہوں پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان 7 غلطیوں کے بارے میں جانیں گے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک غلطی ہماری زندگی میں بھی موجود ہو۔ پہلی غلطی، حرام رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں تھا۔ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود کپڑے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی سے ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری کمائی، تجارت یا لین دین میں حرام شامل ہو تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنی روزی کو پاک کرنا چاہیے۔ دوسری غلطی، گناہوں پر اصرار۔ انسان سے گناہ ہو جانا کمزوری ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہر روز استغفار کی عادت بنائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ تیسری غلطی، دعا میں جلد بازی۔ بعض لوگ چند دن دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے، لیکن قبولیت کا وقت وہ خود مقرر فرماتا ہے۔ چوتھی غلطی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ صلہ رحمی اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے۔ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی عزیز سے ناراضی ہے تو پہل کریں، معاف کریں اور تعلق جوڑیں۔ پانچویں غلطی، غفلت کے ساتھ دعا کرنا۔ صرف زبان سے دعا کرنا کافی نہیں، دعا کرتے وقت دل حاضر ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے۔ وضو کے ساتھ قبلہ رخ، عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا کریں۔ چھٹی غلطی، ظلم کرنا۔ اگر ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں یا کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو پہلے اس کا حق ادا کریں۔ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس لیے کسی کی بد دعا لینے سے ہمیشہ بچیں۔ ساتویں غلطی، اللہ پر کامل یقین نہ رکھنا۔ دعا کرتے وقت مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سن رہا ہے۔ ممکن ہے وہ فوراً دے دے، ممکن ہے کچھ دیر بعد دے، یا اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، یا آخرت کے لیے اجر محفوظ کر دے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دعا قبول ہونے کے اہم آداب۔ حلال رزق اختیار کریں۔ اللہ کی حمد سے دعا شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا کریں۔ بار بار دعا کریں۔ گناہوں سے توبہ کریں۔ قبولیت کا یقین رکھیں۔ والدین کے لیے دعا کریں۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ قبولیت کے خاص اوقات، تہجد کا وقت،
اذان اور اقامت کے درمیان سجدے کی حالت میں، جمعہ کے دن ایک خاص ساتھ، افطار کے وقت، سفر کی حالت میں، بارش کے وقت، ان اوقات میں دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اختتامی نصیحت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ ان 7 غلطیوں میں سے کوئی غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے تو آج ہی سچی توبہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ آج ہی اپنے دل کو صاف کریں، حلال رزق اختیار کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا وارزقنا رزقا حلالا طیبا وجعلنا من عبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔